سورہ نساء آیت نمبر 172 اور 173 ترجمہ۔ مسیح اس سے ہرگز پہلو تہیں اور انکار نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ان کے مقرب فرشتے اس کا انکار کرتے ہیں، اور جو اس کی عبودیت اور بندگی سے پہلو تہیں کرے اور تکبر کرے، بہت جلد وہ ان سب کو اپنے طرف محشور کرے گا اور انہیں قیامت میں اٹھائے گا۔ باقی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کی پوری جزا انہیں دے گا اور اپنے فضل و بخشش سے انہیں مزید دے گا، لیکن جنہوں نے پہلو تہی کی اور تکبر کیا انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ خدا کے علاوہ اپنے لیے کوئی سرپرست اور یار و مددگار نہیں پائیں گے۔ شان و نزول۔ بعض مفسرین نے ان آیات کے سلسلے میں ایک شان نزول روایت کی ہے۔ روایت یہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہمارے پیشوا پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں نے ان پر کون سا عیب لگایا ہے؟ وہ کہنے لگے، آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا۔ تفسیر۔ عیسیٰ خدا کے بندے ہیں۔ اگرچہ زیر نظر آیت کی مخصوص شان نزول ہے، اس کے باوجود وہ گزشتہ آیت سے مربوط ہے، جن میں الوہیت مسیح کی نفی اور مسئلہ ثلیث کا ابطال کیا گیا ہے۔ پہلے تو ایک پہلو سے الوہیت مسیح کی نفی کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، تم عیسیٰ کی الوہیت کا کیسے عقیدہ رکھتے ہو، جبکہ نہ عیسیٰ پروردگار کی بندگی سے پہلو تہی کرتے ہیں، نہ خدا کے مقرب فرشتے اس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ مسلم ہے کہ جو شخص خود عبادت کرنے والا ہو اور اس کے معبود ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنی یہ عبادت کرے، یا یہ کہ عبد معبود بندہ خدا ایک ہی ہے؟ یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام علی بن موسیٰ رضا سے ایک حدیث مروی ہے۔ آپ نے کجرو عیسائیوں کو، جو حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے مدعی تھے، مغلوب کرنے کے لیے ان کے بزرگ جالیس سے فرمایا، عیسیٰ کی باقی باتیں تو اچھی ہیں، ان میں سے صرف ایک عیب تھا، اور وہ یہ کہ وہ زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ عیسائی جھنجھلا اٹھا اور امام سے کہنے لگا، آپ کتنی غلط بات کر رہے ہیں، اس بات پر تو اتفاق ہے کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ امام نے فوراً فرمایا، وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کیا خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے تھے؟ لہٰذا خود تیرے اعتراف کے مطابق وہ خدا کے بندے، مخلوق اور اس کی عبادت کرنے والے تھے، نہ کہ معبود اور خدا تھے۔ وہ عیسائی خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے بعد قرآن پھر مزید کہتا ہے، جو لوگ پروردگار کی عبادت اور بندگی سے پہلو تہی کریں اور اس کی وجہ تکبر ہو، تو خدا ان سب کو قیامت کے دن حاضر کرے گا اور ہر ایک کو مناسب سزا دے گا۔ اس دن اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی مکمل جزا دے گا اور اپنے فضل و رحمت سے اس پر اضافہ کرے گا، اور جنہوں نے بندگی سے انکار کیا اور رائے تکبر اختیار کی، وہ دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور خدا کے سوائے انہیں کوئی سرپرست، حامی اور مددگار نہیں ملے گا۔ دو اہم نکات: استنکفوا اور استکبروا۔ استنکف کا معنی ہے کسی چیز سے امتناع اور کسی سے پرے ہٹ جانا، اسی لیے یہ لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، لیکن استکبروا کہہ کر اسے محدود کر دیا گیا ہے، کیونکہ خدا کی بندگی سے پہلو تہی اور امتناع کبھی جہل و نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی تکبر، خود بینی اور سرکشی کی بنا پر۔ اگرچہ یہ دونوں برے ہیں، لیکن دوسرا کئی گنا بدتر ہے۔ نمبر 2، ملائکہ انکار عبادت نہیں کرتے۔ ملائکہ کے انکار عبادت نہ کرنے کا تذکرہ یا تو اس لیے ہے کہ عیسائی 3 معبودوں کے قائل تھے، باپ، بیٹا اور روح القدس، یا دوسرے لفظوں میں باپ خدا، بیٹا خدا اور دونوں کے درمیان واسطہ۔ اس لیے اس آیت میں قرآن چاہتا ہے کہ دوسرے معبودوں یعنی مسیح اور روح القدس فرشتہ ہر دو کی نفی کی جائے، تاکہ ذات پروردگار کی توحید ثابت ہو جائے، یا پھر یہ اس بنا پر ہے کہ آیت میں عیسائیوں کے شرک کا جواب دیتے ہوئے عرب بت پرستوں کے شرک کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، جو فرشتوں کو خدا کی اولاد اور پروردگار کا جز سمجھتے تھے۔ یہ انہیں بھی ایک جواب ہے۔ ملائکہ کے بارے میں ان دونوں بیانات کی طرف توجہ کرنے سے اس باعث کی گنجائش نہیں رہتی کہ کیا زیر نظر آیت انبیاء پر ملائکہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ آیت تو ثلیث کی تیسرے اقنوم یا مشرکین عرب کے معبودوں کی نفی کے لیے ہے، نہ کہ ملائکہ کی مسیح پر فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔